باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے میں خوش آمدید۔ اور آج ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا پہلے ہم اے پارٹ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرا بی پارٹ پڑھیں گے گرامر کا۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آپ نے گوگل کوئز کیا، جو ہم نے ہوم ورک دیا تھا پچھلے ویک، آپ نے وہ کیا یا نہیں۔ اس کے بعد ہم کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں پچھلے اسپاق سے۔ تھوڑا جلدی جلدی کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے، ہماری تھوڑا لیٹ انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے، پھر ہم ذرا تھوڑا جلدی کر لیں۔ اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے کس طریقے سے، اے بی سی ڈی۔ جی اس بی کورس میں بی بالکل صحیح، ٹی پی آئی اور عربی بول چال دونوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیجئے الحمد۔ کل کیا تھا نا ہم نے، یہ ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں اس کے۔ جی اماد، شہناز قیوم، آسیہ گزار، جی بالکل ٹھیک، فرا شہزاد، جی صحیح، فاطمہ نظر، جی بی اور سی دونوں ہوں گے کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا، تمام تعریفیں اور تمام شکر جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ ترجمہ کیجئے الرجیم۔ الرجیم کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جی اماد، بردر ذیشان، سسٹر وجیحہ، فاطمہ، آسیہ، حسان خالد، سدرا اشرف، جی بالکل صحیح۔ وہو اللہ، واہو واللہ، واہو واللہ، میں نے اشارہ بھی کر دیا اب تو آسان ہو جائے۔ اے بالکل صحیح اماد، جی بالکل وجیحہ، نصرت، جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سب، اے، کیونکہ سی اس لیے نہیں ہوا کہ واہ کا ہے نا شروع میں اضافہ، تو واہ کا مطلب کیا ہوگا اور۔ چلیں جی اب یہاں پہ ایک دفعہ آپ چیٹ باکس میں لکھنا چھوڑ دیں تاکہ ہم آج کے سبق کی طرف بڑھ سکیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے۔ گرامر میں کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے جو ابھی میں نہیں آپ کو بتا رہی، کیونکہ آپ کو شاید ایک دم سے کہیں آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں، لیکن یہ بہت مزے کی چیزیں ہیں۔ آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا، اور سب سے اہم بات جو ہم ہر سبق سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سبق میں 6 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 3451 بار آئے، یعنی آج کے اس ایک گھنٹے میں جو الفاظ ہم سیکھیں گے وہ قرآن پاک میں آنے والے تقریباً 3500 الفاظ ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم لوگ 33 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 12089 بار آئے، یعنی جیسے کہ کل ہم نے بات کی تھی 3 گھنٹوں کی، تو آج آج کی کلاس کے بعد ہمارے 4 گھنٹے کمپلیٹ ہوں گے، تو 4 گھنٹوں میں ہم قرآن پاک میں آنے والے 12000 سے زائد الفاظ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ۔ ہوم ورکس میں نے جیسے آپ کو کل بھی کہا تھا، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنے کی بات اس لیے ہے جو بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کے شوق کو مزید بڑھائے گی، آپ کے شوق کو ایکٹیویٹ مزید کرے گی۔ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ 9000 بار قرآن میں آئے، یعنی اگر آپ نے صرف تعوذ اور سورہ فاتحہ سیکھ لی تو قرآن پاک میں آنے والے 9000 الفاظ سیکھ لیے۔ ٹوٹل 78,000 میں سے اپروکسیمیٹلی ہم نے کیا ہوا ہے نا کہ 78,000 ہے، تو اس میں سے کتنے الفاظ ہم ان دونوں چیزوں سے سیکھ سکتے ہیں؟ 9000، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس میں آنے والے الفاظ جو ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का, बदले। मालिक, मालिक का लफ्ज जो है हम उर्दू में भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हमें जो फर्क नजर आ रहा है वो यहाँ पर अलिफ नहीं है बल्कि खड़ी जबर है। तो अरबी में ये बात जहन में रखें कि खड़ी जबर जो है वो अलिफ की कायम मकाम होती है, यानी कई बहुत सारी जगहों पे अलिफ की जगह पे खड़ी जबर इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मालिक का लफ्ज जो मालिक है, मालिक का लफ्ज है मालिक, यानी मिल्क, जिसके आप, जो आपका मालिक है, जो आप जिसकी मलकियत है। ठीक है, जो पोजेशन वाला मालिक है वो आप सबका मालिक है, मालिकी मालिक है। अगला लफ्ज है यौम। यौम का लफ्ज भी उर्दू में काफी इस्तेमाल होता है, यौम यौम आखरत। तो इसी तरह से यहाँ पे याद रखना आपके लिए इस तरह से आसान हो जाएगा। यौम का क्या मतलब है? दिन। और यौम की जमा अयाम है। ये दोनों अल्फाज कुरान पाक में 405 बार आए हैं। अगला लफ्ज है अद्दी। ये थोड़ा सा याद रखने वाला बात है। एक तो पहली बात ये है कि अद्दीन से क्या पता चल रहा है कि आपको कि ये इस्म है या फेल है या हर्फ है। चैट बॉक्स में बताएं मुझे कि ये क्या। इसमें मारफा, इसमें मारफा। सिस्टर चैट बॉक्स में लिखें ड्यूरिंग क्लास, कोशिश करें चैट बॉक्स में लिखें। इसम मारफा है। इसम मारफा आप लोगों को कैसे पता चला है कि इसम मारफा है? अलिफ लाम लगा हुआ है, हमने कल पढ़ा था ना जी, बिल्कुल सही नाउन है, इसमें है। और इसम मारफा यानी खास इसम क्यों है? क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है। ठीक है, अलिफ लाम लगा होगा तो क्या होगा? वो खास होगा, दा वाला, जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कल। ठीक है, अब उसका मतलब क्या है? दीन, यानी दीन के दो मतलब है। एक मतलब जो हम आम तौर पे हम लोग जानते हैं, हम लोग को पता है, हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, जिंदगी दीन इस्लाम, यानी आपकी जिंदगी गुजारने का निजाम जो है वो। लेकिन एक मतलब इसका है बदला। ठीक है, अब ये दोनों मानी में कुरान पाक में ये लफ्ज आया है। यहाँ पर किस मानी में आया है? बदला। और मालिक की यौमिद्दीन, मालिक है दिन का। कौन से दिन का? बदले के दिन का। और बदले का दिन कौन सा होगा? यौम आखरत। उस दिन हर इंसान को उसके किए गए अमाल का बदला मिलेगा, अच्छे अमाल का अच्छा और बुरे अमाल का बुरा। तो दुआ करें कि हम ऐसे अमाल करें कि हमें उन अमाल का आखिरत के दिन अच्छा बदला मिले। अपना एहतसाब करें, प्लान बनाएं उस दिन के लिए तैयारी करने की। और सबसे आखिरी बात, लेकिन अहम बात, दूसरों को बताएं। ये जो सर्कल है, 4 चीजें इसमें हैं। तसव्वुर और एहसास के साथ आपने दुआ करनी है, एहतसाब करना है, प्लान करना है। तब इस सर्कल को आपने याद रखना है। ये हमारे सब असबाक के दौरान बार बार आएगा। और ये क्यों आएगा? इस वजह से आएगा कि आपको ये रिमाइंड करवा सके कि आपने ये 4 काम, जब भी कोई चीज पढ़नी है तो कुरान पाक से रिलेटेड, तो वो आपने ये 4 काम करने हैं। अब हमने जैसे कि देखा, दीन के 2 मानी हैं। एक बदला, यानी अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला। और दूसरी बात चीज है जिंदगी गुजारने का तरीका, जैसे इस्लाम। तो यहाँ पर हम क्या सबक मिलता है? मालिक है दिन का, बदले के, यानी जब क्यामत आएगी तो सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक हो, और यानी ऑनर होगा, और उसी की हुकूमत, और वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। आज भी वही मालिक है, मगर उसने इम्तिहान के लिए इंसानों को कुछ इख्तियारात दिए हैं, लेकिन उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। तमाम इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के पास। उस दिन किसी को बात करने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ वो ही सिफारिश करेगा जिसको अल्लाह ने इजाजत। कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सके। और क़यामत के दिन की हौलनाकी का तसव्वुर इस बात से किया जा सकता है कि उस दिन किसी भी इंसान को अपने बेटे, बीवी, बहन, भाई, बाप और माँ, किसी की फिक्र नहीं हो, बल्कि वो उनको देखकर भागेगा कि कहीं वो उनके गुनाहों की या उनके किए की सजा न मिल जाए। उस दिन हर एक को अपनी ही फिक्र हो। आज दुनिया में हमें इन सारे रिश्तों की कितनी फिक्र होती है, हमें ये सारे रिश्ते कितने प्यारे हैं, लेकिन उस दिन की हौलनाकी का तसव्वुर करें कि उस दिन ये कोई रिश्ता हमें उसकी परवाह नहीं हो, बल्कि हम उससे दूर भागे। तो उस दिन, जब इतना जो भयानक दिन होगा, उस दिन का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला को से हमने क्या उम्मीद रखनी? इस आयत को पढ़ते हुए ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह क़यामत के दिन हम पर रहम करके हमारी अच्छाइयों का अच्छा बदला दे।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ دے. اگر یہ ڈر ہوگا تو تبھی ہم غلط کاموں سے بچیں گے نا. اچھائیوں کا اچھا بدلہ تو ملے گا لیکن غلط کاموں کا برا اجر بھی ملے گا. تو اللہ نے سب سے بڑی جو ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا صرف اپنی رحمت سے. وہ ہمیں کچھ اور بھی تو بنا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بغیر ہماری رائے جانے ہمیں مسلمان بنایا. سب سے پہلا سٹیپ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی طرف جانے کا، جنت میں جانے کا سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا؟ مسلمان ہونا. اور وہ اللہ نے ہمیں بنا دیا. اب ہم اس سے معافی کا، جنت کا سوال کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا، لیکن اس کے لیے ہم نے کوشش خود سے کرنی، اچھا کام کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے. اس آیت مبارکہ سے عادت نمبر 7، 6 عادات ہم پچھلے 2 اسباق میں سیکھ چکے تھے. اب عادت نمبر 7 کیا ہے کہ یہ کوشش کریں کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے. یہ جو 12 عادات ہیں، آپ ویسے ہم آخر میں ان کا سارا 12 عادات اکٹھی بھی کریں گے، لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ لکھ کے رکھ لیں گے تو آپ کو یاد رکھنے میں آسانی. تو عادت نمبر 7 کیا ہے کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت کے دن کا مالک ہے. اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہیں کیا. اب اس تصور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ اور اس دعا کو مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے، اس آیت مبارکہ کی ایک دفعہ آپ تلاوت کریں اور ترجمہ پڑھیں. 30 سیکنڈ آپ کے لیے. مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کی. علم سکھائیے، اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کو بھی بتائیے. ترجمہ کیجیے. یوم چیٹ باکس میں لکھیے. فاطمہ نذیر، آسیہ گلزار، امینہ علم اماد، آصف رضا، فرا شہزاد، شہناز قیوم، مسز کریم، نرگس. آپ کے پاس سکرین اگر پوری نہیں آ رہی تو آئی تھنک یہ آپ کے شاید ڈیوائس کی سیٹنگ کا کوئی ایشو ہوگا. کائنڈلی مجھے کوئی بتا دے گا کہ میری سکرین آپ لوگوں کو کلیئر نظر آ رہی ہے؟ جی کلیئر ہے، کلیئر ہے. جزاک اللہ. فاروق جی بالکل صحیح، آپ سب ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دین کے 2 معنی ابھی ہم نے پڑھے ہیں نا. دین کے 2 معنی کون سے ہیں؟ نرگس نہیں. آصف رضا، مینا علم، فاطمہ نذیر، اماد، ذیشان اکرم، آسیہ گلزار، فرا شہزاد. ماشاءاللہ ویری گڈ. مجھے یقین کریں آپ لوگوں کی اتنی اچھا رسپانس دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اتنی ایکٹیو کلاس ہے. مالک یوم الدین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے. جی اماد، فاطمہ نظر سوری، شہناز، ذیشان اکرم. ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کے دن کو مد نظر رکھنا ہے. چلے جی اب آپ تھوڑی دیر کے لیے چیٹ باکس میں لکھنا چھوڑتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آیت ہے یہ ویسے تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے سورہ فاتحہ کی تمام آیات مجھے اچھی لگتی، پسند آتی ہیں، لیکن یہ والی جو آیت مبارکہ ہے نا یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے دل کے بہت قریب ہے. یہ آیت کیسے؟ جب آپ لوگ اس کا مطلب سمجھیں گے تو یقیناً آپ لوگوں کے بھی دل کے قریب ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے ایاک. ایاک جو ہے، ایاک کا مطلب ہے ہی، یعنی اس پہ سٹریس دینے کے لیے ایاک کا لفظ آتا ہے. کا لفظ اکیلا جب ضبط
साथ का होगा तो उसका मतलब तेरी है। ये भी हम इंशाल्लाह ताला आज हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे का जो मतलब है तेरी है। लेकिन ये क्योंकि पहले तो हमने जो सामने वाले के लिए अंता का लफ्ज पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। आपको इंशाल्लाह आज की ग्रामर पार्ट में ये समझ आएगी। तो का जो लफ्ज है वो अकेला नहीं आ सकता, वो कभी भी अकेला नहीं आएगा, उसके साथ कुछ ना कुछ पहले लगेगा। तो यहाँ पर जो का लफ्ज है उसका मतलब तेरी है, उसके साथ ईया जो लगाया गया उसका मतलब स्ट्रेस देने के लिए का पे, यानी तेरा अल्लाह ताला की बात हो रही है ना, और उस बात पे स्ट्रेस देने के लिए ईया का लफ्ज शुरू में लगाया गया। और ईया जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो का तकिया है या सहारा है, क्योंकि का अकेला नहीं आ सकता। जब भी जुमले के शुरू में का आएगा तो उसके साथ ज्यादातर ईया ही लगा होगा। तो यहाँ पर क्या है, ईया का नाबुदू। तो ईया क्या है, तेरी ही। नाबुदू, नाबुदू का लफ्ज भी इंशाल्लाह ताला हम ग्रामर में पढ़ेंगे अभी, लेकिन कुछ अस्बाक के बाद, तब आपको ये ज्यादा बहुत अच्छा भी लगेगा और समझ भी आएगी। लेकिन नाबुदू जैसे हमें नजर आ रहा है कि इबादत से है, तो नाबुदू हम इबादत करते हैं। जैसे उर्दू में इबादत, आबिद, मबूद लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह से नाबुदू हम इबादत करते हैं। अब इबादत क्या है? आमतौर पे इबादत समझा जाता है नमाज, रोजा, ज़कात और हज, ठीक है। लेकिन नमाज, रोजा, ज़कात और हज तो इबादत हैं, बेसिक इबादत यही है। लेकिन उसके साथ साथ दावत दीन, किसी को अच्छी नसीहत करना, जिहाद यानी अल्लाह की अताअत में भरपूर कोशिश करना, इल्म हासिल करना, अपने घर वालों के लिए या जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं उनके लिए कमाना, और दूसरों की खिदमत करना, ये सब चीजें इबादत में शामिल है। लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये कि सही नीयत हो, नीयत अल्लाह ताला को राजी करने की हो, खालिस नीयत से ये कमल। आप देखिए कितनी प्यारी बात है कि हमारा दीन कितना अच्छा है कि हमने इल्म तो हासिल करना है अपने लिए, कमाना भी हमने अपनी या अपनी फैमिली के लिए, लेकिन ये काम भी इबादत बन जाता है जब हम उसको खालिस नीयत से करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। घर के काम अगर हम करते हैं और हमारे जहन में ये बात होती है कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के बंदों को राजी कर रहे हैं, तो वो हमारा काम इबादत में शुमार होता है। दूसरों की खिदमत करना, दूसरों की मदद करना हम बहुत दफा करते हैं, लेकिन अगर नियत ये हो कि ये हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगी, इबादत। लेकिन सबसे पहले क्या है, नमाज, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया, यानी उसने दीन को गिरा दिया, ठीक है। बहुत से ऐसे असहाब होते हैं जो ये कहते हैं कि हम अगर नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, हम किसी का दिल तो नहीं दुखाते, हम कोई और गलत काम तो नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, तो फिर क्या हुआ अगर हम नमाज नहीं पढ़ते? ऐसा नहीं है। सबसे पहले नमाज है, और उसके साथ साथ ये सारे काम जो हैं ये इबादत है जो हम करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन सबसे पहले नमाज है, क्योंकि कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज के बाद, ये हम में से हर एक को पता है। तो सबसे पहली चीज नमाज, और उसके बाद ये तमाम काम जो है वो हमारी इबादत में है। तो ईया का नाबुदू, तेरी ही हम इबादत करते हैं। व ईया का, वा का मतलब और हम पढ़ चुके हैं, ईया का वही तेरी ही। यहाँ पे आप तेरी ही भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन हम उर्दू जुबान की खूबसूरती के लिए यहाँ पर तुझ ही से लगा दिया। वा की वजह से जुमला नया शुरू हो गया था, का अकेला नहीं आ सकता था, इसीलिए यहाँ पर भी ईया का आ गया, और तुझ ही से। लेकिन यहाँ पे तेरी ही है, ये मीनिंग वही है, तेरी ही या तुझ ही से, सिर्फ उर्दू जुबान की खूबसूरती के लिए इसका ये मतलब लिखा गया। अक्सर अल्फाज के शुरू में वा या फा होता है, ये भी आपने याद रखना है। अगला लफ्ज है नस्ताइन। नस्ताइन उर्दू में शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो ये अल्फाज, लेकिन कुछ लोग उसके जिनको ना पता हो, आजकल की जो जनरेशन है शायद उनको ना पता। लेकिन उर्दू में कुछ अल्फाज हैं, इस्तानत, आनत, औन, ताउन, मावन। ताउन का लफ्ज तो शायद सबको पता होगा। तो ये किस लिए होता है? ताउन का मतलब क्या होता है? किसी की मदद करना, किसी के साथ ताउन करना, यही है ना कि उसकी मदद करना। तो उससे आप ये याद कर रख सकते हैं कि नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। नून जो यहाँ पे दोनों जगह पे नाबुद और नस्ताइन में है, उसका मतलब है हम। ये कैसे बना ये इंशाल्लाह हम अगले असबाक में जाके पढ़ेंगे। तो वह ईया का नस्ताइन, और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं।
اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، احتساب، پلان اور تبلیغ. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمیں کیا اسباق ملتا ہے. سب سے پہلا سبق، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں یعنی عبادت کریں. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. جن اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. ٹھیک ہے. عبادت کیا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا، اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا. یہ سب سے آسان اور مختصر ڈیفینیشن ہے عبادت کی، کہ اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا. اب اس میں آگے مزید کیا کیا آ جاتا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا. اللہ کو ایک مانیں گے تو ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے نا. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا. یہ سب اگر ہم نے کیوں کرنے کام؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے حکم پر چلنا عبادت ہے، تو یہ سب کام بھی عبادت ہوں گے. اور ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دیتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے. تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے؟ اگر ہم اپنے منہ میں ایک لقمہ ڈالتے ہیں تو جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو وہ لقمہ ہمارے حلق سے اندر نہیں جا سکتا. تو اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے اگر اللہ نہ چاہے، اللہ کی مدد نہ ہو؟ اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھی ہے کہ اے اللہ، اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں تیری مدد چاہیے. ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے، اور تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے. ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے. عبادت کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے. صرف نماز ادا کر دی، اس کے ارکان پورے نہیں کیے یا دھیان کہیں اور تھا، تو وہ عبادت نہیں ہے. عبادت وہ جو اللہ کو پسند آئے. اور اس آیا مبارکہ سے عادت نمبر 8، ہر کام میں نیت ہو عبادت کی. کیوں؟ اصل میں انسان کے دو حصے، ایک جسم اور ایک روح. جسم کو صحت مند رہنے کے لیے کھانا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، اور روح کو عبادت چاہیے. روح کو عام طور پہ ایک بڑا غلط سا کانسیپٹ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو ہر میوزک سننے والا انسان جو ہے وہ خوش ہوتا، اس کی روح مطمئن ہوتی. جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں انسان کرے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا. اس لیے روح کی غذا عبادت ہے. اس کو کامیابی نہیں مل سکتی. اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو کم از کم سکون نہیں مل سکتا جب تک وہ اللہ کے پسندیدہ طریقے سے عبادت نہ ہو. اور میں نے بتایا کہ آپ لوگوں کو یہ میری آیت میری پسندیدہ ہے اسی وجہ سے کہ اس میں ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں. اللہ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور جب ہم یہ پورے دل سے یہ بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرتا، اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا. اس سے ہی عادت نمبر 9 ہے ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. اب یہ ہے کہ مدد کس طرح سے مانگنی. مدد مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا. قرآن پاک میں انبیاء کرام کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قرآن پاک میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ حدیث سے بھی ملتی ہیں. تو ان دعاؤں کو سیکھنا، اس سے ہم اللہ کے اچھے طریقے سے، اللہ کے بیان کیے گئے طریقے سے اللہ کی مدد مانگی. اور نماز کے اس کورس میں اور اس کے بعد والے کورسز میں بھی کچھ دعائیں یہ سکھائی گئی. اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے یہ والے کچھ دعائیں وہ پڑھیں گے، اور آگے والے کورسز میں بھی وہ دعائیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئیں گی. اب اس تصور کو، اس احساس کو ذہن میں لاتے ہوئے اور دعا مانگتے ہوئے اللہ سے مدد کی، یہ آپ آیہ مبارکہ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اگلے 30 سیکنڈ
ترجمہ کیجیے نابود. چیٹ باکس میں جواب دیں. امینا آدم, برادر ذیشان, سسٹر رخسانہ, نرگس, سسٹر شناز, سسٹر نصرت, برادر آصف رضا. جی ماشاء اللہ. حافظہ نصرت, جی بالکل صحیح. اس میں یہ 2 جواب دیے گئے لیکن آپ کا وہ جواب بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. جب انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ چیز جو ہمارا دوسرا جواب ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, ہمیں سمجھ آ جائے گی. ترجمہ کیجیے ایا کا. اماد, مسز کریم, برادر ذیشان, آسیہ گلزار, ماشاءاللہ کافی تیزی سے نام آ رہے ہیں. آصف رضا, امینا عالم, جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. آپ سب سے کیا جویریہ یوسف, زبدہ فاروق, جی ماشاءاللہ. نستعین, نستعین, جی بالکل صحیح ماشاءاللہ. عبادت کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زائد جواب کا, یہ تو آپ کر سکتے ہیں. ایک سے زائد جواب ان کے تو دے سکتے ہیں. عبادت کے معنی جی. آسیہ گلزار, برادر ذیشان, فراز شہزاد, شرمین یاسر, جی بالکل ٹھیک. امار, حفصہ نصرت, زبدہ فاروق, جی بالکل ٹھیک. نصرت, آصف رضا, شناز قیوم, فاطمہ نظر, مینا عالم. ایاک نعبد کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت. اب ہے وہ ایاک نستعین. وہ ایاک نعبد تھا, وہ ایاک, یہ ہے وہ ایاک نستعین. چلیں جی, اب ہم ایک 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی ہم گرامر پڑھیں گے. اگر کسی کا اس سبق سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو ہم ایک سوال لے سکتے ہیں جب تک یہ 30 سیکنڈ میں. اگر اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ سبق کے آخر میں سوال لے لیں گے. جی سسٹر نصرت, آپ کا ہینڈ ریز تھا. چلیں جی, ہم بی پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں. گرامر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم گرامر میں کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اس کا یا ان کا, تیرا, میرا, ان سب کے بارے میں. اور وہ کون سے ہوں گے؟ ہو, ہم, کا, یہ, ہم, نا. ابھی تک جو ہم نے پڑھے ہوا, ہم, وہ سارے تھے. آپ نے اس کو مطلب مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے یا اس سب اشارہ تھے, ایک طرح سے کہہ لیں سب اشارہ, یعنی اشارہ کرنے کے لیے, اس کو بتانے کے لیے. لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں ضمائر متصلہ. سب سے پہلے ہم ٹی پی آئی یعنی سارے وجود کا استعمال کیسے کرتے ہیں. سب لوگ اپنے ایک دفعہ ہاتھ فری کر لیں اور میرے ساتھ یہ ضرور کریں. جب آپ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ دیتا ہے. سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. علمو, ایک دوسرے کو سکھائیے. پاکٹ بک کا میں ہر روز بتا رہی ہوں, آپ لوگوں نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے, جس فارم میں بھی رکھنا چاہیں.
کل ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، کل ہم نے اسم کی نشانیاں پڑھی تھیں جن میں الف لام، ابھی ہماری سسٹر نے بہت اچھی ماشاءاللہ سے ریویژن کروائی تھی. تھوڑا ان کے ایریا میں نیٹ کا ایشو آج کل چل رہا ہے ڈیو ٹو پولیٹیکل سچویشن، اس وجہ سے درمیان میں بریک آ رہی تھی، ورنہ ان کی بہت اچھی ماشاءاللہ سے ریویژن تھی اگر ان کا نیٹ کلیئر چل رہا ہوتا. اور آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے میں یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ ان کی آج پہلے دن ریویژن تھی، پہلی دفعہ انہوں نے کروائی. وہ میرے پچھلے بیچ کی پوزیشن ہولڈر تھیں اور انہوں نے 90% سے ابو مارکس لیے تھے اور AQT کے لیے اپلائی کیا. اور آج انہوں نے ماشاءاللہ سے یہ ریویژن کروائی. اور آپ سب بھی انشاءاللہ تعالی کے ساتھ یہ سب کچھ جیسے انہوں نے کروائی ہے آپ بھی اس کورس میں سیکھ کے انشاءاللہ تعالی کروائیں گے. ایک دفعہ یہ والا ٹیبل ہم ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے پہلے پڑھا چکے ہیں. تو آپ میں سے کوئی ایک ہینڈ ریز کرے تاکہ ایک دفعہ یہ ٹیبل آپ کروا دیں. فاطمہ نظر، جی سسٹر آپ کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ سسٹر، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ سے بہت اچھے. آپ نے اشارے کیے سسٹر؟ جی کیا. جزاک اللہ. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں. کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت، فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے. ہم ساری قسمیں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. ابھی ہم نے اسم پڑھا ہے، کل آپ نے اس کی نشانیاں بھی پڑھ لی، ان کی آج الحمدللہ پریکٹس بھی کر لی. کون کون سے اسم تھے؟ مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک اور منافق. جمع بنانے کا قاعدہ ہم نے پڑھا. کیا کون سا قاعدہ پڑھا تھا کہ واو نون یا نون لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آج کا سبق دیکھتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں وہ سب، آپ سب، میں اور ہم سب کے لیے عربی الفاظ سیکھے تھے جو ابھی میری سسٹر نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے ابھی یہ جو ٹیبل دہرایا ہے. اب ہم انہی سے ریلیٹڈ اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا اور ہمارا، اس کے لیے عربی الفاظ سیکھیں. جیسے کہ انگلش میں ہی، شی کے علاوہ، دے کے علاوہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہم یا ہز، ہر اور اس، یورز وغیرہ. اسی طرح سے عربک میں بھی ان کے لیے کچھ الفاظ ہیں. اب کون سے یہ الفاظ ہیں؟ یہ ایک ٹیبل ہے. سب سے پہلی بات یہ میں بتاؤں کہ یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں کسی اسم، فعل سے یا حرف سے جڑ کر آئے ہیں. ہر لائن میں، قرآن پاک کی تقریباً ہر لائن میں، کس لائن میں ایک سے زیادہ بار بھی آئے ہیں. تو یہ اس لیے ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کی ہر لائن، تقریباً یہ نہیں کہ ہر لائن میں، ایوریج ہر لائن میں جتنی قرآن پاک کی لائنیں اس میں یہ ہر لائن میں آئے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ میں آپ کو یہ والا ٹیبل کروا دیتی ہوں. اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ جو ہم نے ہوا ہم پڑھے تھے وہ انڈیپینڈنٹ آئیں گے، اکیلے آئیں گے، جبکہ یہ والے جو ہیں ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ والے ہمیشہ کسی کے ساتھ جڑ کر آئیں گے، کسی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر آئیں گے. کیسے جڑ کر آئیں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ایک دفعہ میں آپ کو یہ والا ٹیبل کرواتی ہوں، اس کے بعد آپ لوگ کروائیے گا. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اشارے کس طرح سے کر رہی ہوں، اور آپ سب نے جس وقت چاہے میں کروا رہی ہوں یا کوئی اور پارٹیسپینٹ کروا رہا ہے، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے اپنے مائکس کو میوٹ رکھتے ہوئے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور ساتھ اشارے ضرور کرنے ہیں. اشاروں کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کو کچھ عرصے کے بعد آپ جب یہ پڑھیں گے تو جیسے ہی آپ کا اشارہ جائے گا آپ کے ہاتھ کا، آپ کو فوراً اس کا میننگ یاد آ جائے گا. ایک دفعہ پھر کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی اب دیکھتے ہیں کون کروائے گا. سب سے پہلے سسٹر ریحانہ کوثر، آپ کروائیں. جی. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ کا جو آپ کا ادھر بھی سب کے لیے ہوگا. نہیں، کا سب کے لیے نہیں ہے، کا ایک کے لیے، آپ ایک کے لیے. کم جو ہے اچھا وہ اچھا آپ سب کے لیے.
ٹھیک ہے ابھی آج ہم نے جی یہ پڑھا ہے نا کا اکیلا نہیں آئے گا، یہی وہ والا کا ہے جو وہاں پہ ہم نے جی ایا کا اور وایا کا کہیں پڑھا ہے، یہ وہی والا کا ہے، یہ اکیلا نہیں آ سکتا، اس لیے اس سے پہلے ہم نے وہاں پہ کیا لگایا ہے. جی ٹھیک سسٹر ہے نرگس نے آپ کروائیں. سسٹر نرگس نے آپ کا ہینڈ ریز اگر آپ کروانا چاہ رہی ہیں تو. جی میم. وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ سسٹر. اماد آپ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ. انشاءاللہ بہت اچھا، شاباش. ایک دفعہ ہم اور کروا لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. فراز شہزاد سسٹر آپ کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ سسٹر. کائنڈلی باقی لوگ اپنا مائک میوٹ رکھا کریں. آپ لوگ جب ہینڈ ریز کرتے ہیں میرے پاس سامنے نام آ جاتے ہیں اور میں ترتیب سے، جس ترتیب سے میرے پاس نام آئے ہوتے ہیں اس ترتیب سے آپ کو کال کرتی ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ نئے لوگوں کو موقع ملے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں. اب تقریباً ہر لائن میں الفاظ کا استعمال ہے، یعنی 10,000 سے زائد بار. جیسے کہ آپ سامنے کچھ 2 آیات دیکھ رہے ہیں، ان میں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں یہ الفاظ، ابدی، لاہو، لدنہو اور لہم، یعنی جن پہ ایروز لگے ہیں. ابدی میں ہی آ رہا ہے، لدنہو اور لاہو میں ہو آ رہا ہے، اور لہم میں ہم آ رہا ہے. اور اسی طرح سے آگے آپ قرآن پاک کی بہت سی آیات دیکھیں گے جن میں یہ سب آئیں گے. ٹھیک ہے. اب ان کو ٹی پی آئی کے طریقے سے پورے شوق کے ساتھ سیکھیے، اور اب ہم ان کو کسی اسم سے ملا کر پریکٹس کرتے ہیں. اس کون سا ہم لیتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم رب لے لیتے ہیں. رب کا ہم نے پڑھا ہے نا سورہ فاتحہ میں رب کے بارے میں. تو رب کون ہے؟ پالنے والا. تو اس کا وہ اسم ہے، اس کو ہم نے اس کے ساتھ ملا کے، اس ٹیبل کے ساتھ ملا کے ایک دفعہ پڑھتے ہیں. ایک دفعہ میں آپ کو کرواتی ہوں، پھر آپ لوگ کروائیے گا. ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ایک دفعہ پھر اشارے غور سے دیکھیں. ربہ اس کا رب، ربہم سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جی چلیں سسٹر فاطمہ آپ کروائیں. جی. ربہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم ان سب کا رب، ربنا ہمارا ربکم رب، آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر طاہرہ پروین آپ کروائیں. سسٹر طاہرہ پروین آپ کروائیں. جی ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر شرمین یاسر آپ کروائیں. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربی ربکم ربی میرا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب.
اب ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ربہ اور ربہم جو ہے وہ بعض دفعہ بولتے وقت آسانی کے لیے ربہ کی بجائے ربی کا بھی استعمال ہوتا ہے اور ربہم کی جگہ ربیہم کا بھی آ جاتا ہے. اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. اگر ربو کی جگہ ربی ہی آیا تو اس کا مطلب بھی اس کا رب ہوگا. اسی طرح سے ربہم کی جگہ ربیہم آیا تو اس کا مطلب بھی ان سب کا رب ہوگا. اب ہم عربی بول چال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ میں کروا دیتی ہوں, پھر 2 لوگ کروائیں گے. من ربہ, ربہ اللہ. من ربہم, ربہم اللہ. من ربک, ربی اللہ. من ربکم, ربنا اللہ. جی 2 لوگ کروائیں گے جنہوں نے ابھی تک نہیں کروایا. مسز احمد آپ کوشچن کریں اور بردر ذیشان اکرم آپ آنسر کیجئے گا. مسز احمد آپ کوشچن کریں. من ربہ, ربہ اللہ. من ربکم, ربہم اللہ. من ربک, ربی اللہ. ربی اللہ. من ربکم. ربنا اللہ. جزاک اللہ بردر اینڈ سسٹر. اچھا, اب ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں. یہاں پہ کوشچن ہے من ربو کا, جس کا جواب ہے ربی اللہ. من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ہمارے مرنے کے بعد قبر میں جو ہم سے کوشچن کیے جائیں گے, سوالات کیے جائیں گے, 3. سب سے پہلا سوال ہوگا من ربو کا, تمہارا رب کون. ہم نے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ ربی اللہ, ہمارا میرا رب اللہ ہے. تو آج ہم نے یہ ایک اہم چیز سیکھ لی ہے. اب آپ کو یہ یاد رہے گی کہ من ربو کا, ربی اللہ, ہمارا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے. یہ ہم نے آج قبر میں پوچھے جانے والے ایک سوال کا جواب دی. اگلا اسم ہے دین. دین کے ساتھ ہم ٹیبل کو اٹیچ کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں, پھر آپ لوگ کریں گے. دینہم, اس کا دین. دینہم, ان سب کا دین. دینوں کا, آپ کا دین. دین, میرا. دینکم, آپ سب کا دین. دیننا, ہمارا. جی ایک دفعہ میں کروا دوں, پھر دوبارہ سے پھر آپ لوگ کروائیے گا. ٹھیک ہے, دینہم, اس کا دین. دینہم, ان سب کا دین. دینوں کا, آپ کا دین. دینی, میرا دین. دینکم, آپ سب کا دین. دیننا, ہمارا دین. جی دیکھتے ہیں کون کروائے گا سب سے پہلے. جس نے ابھی تک بالکل نہ کروائی ہے. تقریباً سب لوگ کروا چکے ہیں. چلے میں باری باری سب کو ہی ٹاک دیتی ہوں. سسٹر فاطمہ آپ کروائیں. دینہو, اس کا دین. دینہم, ان سب کا دین. دینوں کا, آپ کا دین. دینی, میرا دین. دینکم, آپ سب کا دین. دیننا, ہمارا دین. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر ریحانہ کوثر آپ کروائیں. جی دینہو, اس کا دین. دینہم, ان سب کا دین. دینوں کا, آپ کا دین. دینی, میرا دین. دینکم, آپ سب کا دین. دیننا, ہمارا دین. جزاک اللہ سسٹر. مسز احمد آپ کروائیں. دینہ, اس کا دین. دینہم, ان سب کا دین. دینوں کا, آپ کا دین. دینی, میرا دین. دینکم, آپ سب کا دین. دیننا, ہمارا دین. جزاک اللہ سسٹر. باقی لوگوں سے ہم اگلا ٹیبل کرواتے ہیں. عربی بول چال سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی نیا لفظ سیکھتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. ماں, ماں کا معنی ہے کیا. ہم نے پڑھا تھا نا کہ ماں کے ایک سے زیادہ معنی. پہلے ہم نے ماں کا معنی پڑھا نہیں, اور یہاں پر ماں کا معنی کیا ہے؟
क्या, यानी सवाल की सूरत में क्या। तो अभी हम जो हमने टेबल पढ़ा है उसमें हम मार्क का इजाफा करके बोलचाल करते हैं। पहले एक दफा हम ये कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह वो वाला जो क्वेश्चन था वो हम देखते हैं कि वो क्यों अलग से दिया गया। ठीक है, एक दफा मैं करवाती हूँ फिर आप लोग करवाइएगा। माँ दीनु दीनुहुल इस्लाम, माँ दीनुहुम दीनुहुमुल इस्लाम, माँ दीनु का दीनियल इस्लाम, माँ दीनुकुम दीनुनल इस्लाम। जी कौन करवाएगा? जी अमाद और नरगिस नईम। अमाद आप क्वेश्चन करें और नरगिस नईम आप आंसर करें। मा दीनुहु मा दीनुहु दीनुहुल इस्लाम। मा दीनुहु दीनुल इस्लाम, मा दीनुहुम दीनुल इस्लाम, दीनुहुम इस्लाम, मा दीनुका दीनुल इस्लाम, दीनियल इस्लाम, मा दीनुकुम युन्नल इस्लाम। सॉरी मिस्टेक हो गई। ओके कोई मसला नहीं है। चले हम दो और लोगों से एक दफा करवा लेते हैं ताकि मजीद कंफर्म हो जाए। सिस्टर फराह शहजाद और सिस्टर ताहिरा परवीन। सिस्टर फराह आप क्वेश्चन करें और सिस्टर ताहिरा आप आंसर। मा दीनुहु, सिस्टर ताहिरा आप अपने आप को अनम्यूट करें। मा दीनुहु, सिस्टर ताहिरा से शायद अनम्यूट नहीं हो रहा। चले सिस्टर शर्मीन आप आंसर कर दें। सिस्टर शर्मीन आप आंसर करना चाहेंगी? सिस्टर शहनाज कयूम आप आंसर करें। सिस्टर फराह क्वेश्चन करेंगे, आप आंसर मा करें। दीनुहु, दीनुहुमुल इस्लाम, मा दीनुहुम, दीनुहुमुल इस्लाम, दीनुहुमुल इस्लाम, मा दीनुका, दीनुहुमुल इस्लामो, मा दीनुका, दीनियल इस्लामो, मा दीनुकुम दीनुकुम, दीनुनल इस्लामो, जज़ाकल्लाह। सिस्टर आप लोग थोड़ा सा स्लाइड दीनुनल करें ना तो आसान हो जाएगा, लेकिन अभी शुरू है तो इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस की सारी चीजें सीख जाएंगे। इनकी हमने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये आ जाएंगे, और इसीलिए आप लोगों से करवाया जाता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। लेकिन अगर गलती निकलती है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, हमारी अभी भी निकल आती है। तो आप लोग तो अभी स्टार्ट है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन था जो हमने अलग से लिखा हुआ था, वो हम उसको देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। माँ दीनू का, इसका आंसर है दीन या इस्लाम। जैसा कि मैंने दीनी टेबल में आपको बताया था कि मन रब्बू का जो क्वेश्चन है वो हमसे कब्र में पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाएगा माँ दीनू का, जिसका जवाब हमने क्या देना है, दीन या इस्लाम। जब हमसे पूछा जाएगा माँ दीनू का, फरिश्ते हमसे पूछेंगे माँ दीनू का, तो हमने क्या कहना है, दीन या इस्लाम। हमारा दीन, मेरा दीन इस्लाम है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब हम इंशाअल्लाह ताला इस्लाम के दीन को समझेंगे। ये वाला टेबल अभी हम कर लिया है। उम का ये कुम ना, अल्लिमु सिखाइए, उक्तुबु, अल्लिमु हम उस दिन से देखते आ रहे हैं जिसका मतलब है सिखाइए, उक्तुबु लिखिए। लिखने का काम यूजुअली इतना ज्यादा नहीं हम कहते, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी और याद रहेगी। अब डॉक्टर फारूक का दिलचस्प टिप है, 4 मिनट में 8 अल्फाज। अब अगर हमें ये टेबल याद हो गया तो 4 मिनट में हम
8 अल्फाज याद कर सकते हैं, 4 सिंपल वर्ड्स, किताब, कलम, साअत, जवाल। किताब और कलम का आपको पता है, साअत अरबी में घड़ी को कहते हैं, जवाल मोबाइल को कहते हैं। अब ये देखिए, हमने अभी इशारों से टेबल सीखा, उसको हमने मुख्तलिफ अस्मा के साथ मिला के हमने प्रैक्टिस की। अब आपको मैं 4 मिनट में, बल्कि 4 मिनट भी ज्यादा है, इससे कम टाइम में हो जाएगा, 4 मिनट में 8 अल्फाज। कैसे? किताबू का किताबी, तुम्हारी किताब मेरी किताब, कलमू का कलमी, तुम्हारा कलम मेरा कलम, साअतु का साअती, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी, जवालू का जवाली, तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल। ठीक है, कितना आसान है कि हमने कितनी जल्दी से ये वाले सीख लिए। अब हम ये किसी से एक दफा करवा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सिस्टर फातिमा, आप करवा दें। सिस्टर फातिमा नजर आप करवाएं। मिसेस करीम आप करवा दें अपने पहले पेज। किताबों का किताबी, कलमों का कलमी, सातों का साआती, जवालों का जवाली। जज़ाकल्लाह। ब्रदर अब्दुल अजीज, आपका माइक अनम्यूट है, आप कुछ आप करवाना चाहेंगे? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या नुकसान है, ये क्या हो गया? ये क्वेश्चंस आज मैं इसलिए फाइल में इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइम कम था। चलें जी, माँ किताबू का, माँ किताबू का, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। माँ किताबू का, अभी हमने पढ़ा है ना किताबू का किताबी, तो माँ किताबू का इसका आंसर क्या होगा? फातिमा नजर जी बिल्कुल ठीक, जुब्दा फारूक, फराज शहजाद, मिसेस करीम जी बिल्कुल, आप सब माशाल्लाह से ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मन रसूलुकुम, मन रसूलुकुम, माँ दीनुहुम, मन रब्बुका, चलिए जी, अब हम एक बात फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, पॉकेट बुक, वोकेबलरी कार्ड, ये वाला, इसको किसी भी फॉर्म में अपने पास हर टाइम जरूर रखें जहां आप इसको बार बार देख सकें। आखिर में नुक्ता तालीम, नुक्ता तालीम आज का क्या है? हम देखते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है। हमारे दिमाग में करोड़ों खुलियां, मगर हमारा दिमाग कैसे काम करता है? ऐसा नहीं है कि एक खुलिया में एक बात महफूज होती है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सके। कल हमने ये बात की थी ना कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये जाया नहीं होगा, वरना ये जाया हो जाएगा। एक लफ्ज लीजिए फील, अरबी का एक लफ्ज है फील। अब हम देखते हैं, कुछ हम बिजलियां चमकाते हैं। बिजलियां कैसे चमकाते हैं? हम उसके कुछ इशारे लेते हैं, और जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे उतना फायदा होगा। हमने एक लफ्ज ले लिया फील। सबसे पहले मैं आपको, आपने ये लफ्ज अरबी में यकीनन आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो हमने सबसे पहली चीज के हमने वो कहाँ पढ़ा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो ये लफ्ज है फील, ये जो चीज है इसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है। इसकी प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग मैं आपको बता दूंगी, इसकी शेप बता दूंगी,
کے ایموشنز بتا دوں گی اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک سٹوری ہے یہ بتا دوں. ٹھیک ہے, سسٹر فاطمہ نے تو آنسر کر بھی دیا. ایک بات یہ بتاؤں گی کہ اس کی اسمیل بہت بری ہوتی ہے, اس کے پاس اگر جائیں تو بہت زیادہ اسمیل آتی ہے. اور سب سے اہم چیز میں آخر میں اس کی تصویر دکھا دوں گی. جو تصویر ہوگی وہ تو 1000 الفاظ سے زیادہ اس کو ایکسپلین کر دے گی. تو کیا ہے فیل کا مطلب؟ ہاتھی یعنی ایلیفینٹ. بجلیاں چمکانے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا. کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے یہ سارے طریقے آپ اپنے ذہن میں لائیں. بجلیاں چمکائیں, جتنی بجلیاں آپ چمکائیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور یہ یاد رکھنے کا بہترین طریقہ ہے. الحمدللہ اس سبق میں کے اختتام تک ہم نے 33 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن پاک میں 12,089 بار آئے. الحمدللہ اس بات پہ شکر ادا کریں, اور یہ دیکھیں کہ ہمارا جو یہ بیٹری ہے یا سیل ہے یہ تیزی سے بھر رہا ہے. 7 ہوم ورک نہیں بھولنے, 2 تلاوت کے, 5 منٹ مصحف سے, 5 منٹ حافظ سے, 2 پڑھنے کے کتاب اور پاکٹ بک سے جو میں نے ابھی دکھائی آپ. اس کورس کا لفظی ترجمہ سننا, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. آپ منتخب ہیں الحمدللہ. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے, اس کو انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما, اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ میں آج خاص طور پہ کہنا چاہتی ہوں, ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ خود اچھا سیکھیں گے. جیسا کہ میں نے آج آپ کو بتایا کہ یہ جو میری ماشاءاللہ سے جو آج ہماری AQT تھی اسسٹنٹ قرآن ٹیچر جنہوں نے آپ کو ریویژن کروائی ہے, یہ میرے پچھلے بیچ میں تھے, اور الحمدللہ انہوں نے سیکھا اور آج آپ کو سکھایا. میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب لوگ کل آئندہ آنے والے بیچ میں ان کی طرح ریویژن کروائیں, اور اس کے بعد آپ ٹریننگ لے کے جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں ایسے آپ دوسرے لوگوں کو پڑھائیں. اور یہ مشکل نہیں ہے, بہت آسان. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.